نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا راحم العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. چند اشعار قصیدہ بندہ شریف کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو سب احباب بآواز بلند میرے ساتھ مل کر قصیدہ بندہ شریف کے اشعار پڑھیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی اس قرآن سٹڈیز کی مجلس میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے بعد میں اپنے آنے والے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جو باتیں پڑھی میں اس کو ان لیکچر کو دہرا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے علم کی فضیلت پر کچھ بات کی تھی. اس کے علاوہ ہم نے قرآن مجید کے آداب اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پھول اکٹھے کیے تھے. انشاءاللہ تعالی آج ہم باقاعدہ طور پر تجوید کی بنیادی چیزیں، تجوید کی تعریف اور اس کے ساتھ سیرت رسول میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لفظ قرآن کا، کیونکہ عربی زبان میں ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے نکلتا ہے. یعنی کوئی بھی لفظ ہے تو کسی نہ کسی لفظ سے نکلا ہے. اسی طرح قرآن بھی عربی زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی کسی نہ کسی لفظوں سے نکلا ہوگا. کاپیاں ہیں سب کے پاس؟
بس ٹھیک ہے، جو جو چیز لکھوائی جائے گی وہ آپ نے فوری لکھنے کے ساتھ، ضروری چیزیں ہوں گی وہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم یہیں پر یاد ہو جائیں، یہیں پر پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہیں پر یاد کریں گے۔ تو لفظ قرآن 4 لفظوں سے نکلا ہے، بولیے کتنے لفظوں سے نکلا ہے؟ 4۔ اونچا بولنا ہے، کتنے لفظوں سے نکلا ہے؟ 4 لفظوں سے نکلا ہے۔ لفظ قرآن 4 لفظوں سے نکلا ہے۔ یہاں پر لکھوں گا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے قرأ۔ جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اونچا پڑھیے، بولیے نا۔ سب سے جو پہلا لفظ ہے جس سے قرآن کا لفظ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ قرأ۔ ایک بار پھر بولیے، کیا ہے؟ قرأ۔ پھر بولیے، کیا ہے؟ قرأ۔ کیا لفظ ہے تیسرا؟ قراءۃ۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ پہلا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ قراءۃ۔ قرأ، قرأنا، قراءۃ۔ چوتھا لفظ ہے قرائن۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ قرائن۔ قرائن، قرائن۔ قرأ، قرأنا، قرأنا، قراءۃ، قرائن، قرأ، قرأنا، قراءۃ، قرائن۔ بولیے 4 لفظ کون سے ہیں؟ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کا علم، زمین و آسمان کا علم اس قرآن میں جمع کر دیا۔ اس لیے قرآن کو قرأ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں دنیا و آخرت کا علم اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ قرأ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا۔ دوبارہ بولیے، قرأ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا۔ قرأنا کا مطلب ہے ملا دینا۔ کیا مطلب ہے؟ ملا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ دوسرے لفظ سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ پہلے لفظ کو پڑھیں گے تو آپ کو دوسرے کی خبر ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ موسم کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں تو دھوپ کا معلوم ہوتا ہے، اور ایسے ہی بادلوں کو دیکھیں تو آپ کو بارش کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید کے پہلی آیت کو دیکھیں گے تو یہ دوسری آیت کا علم بتائے گی، دوسری آیت کا معلوم بتائے گی۔ یعنی کہ قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا۔ اسی طرح یہ ساری آیات ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا پتہ دیتی ہے۔ کس کے در کا پتہ دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا پتہ دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے رب سے ملا دیتی ہیں۔ کس سے ملا دیتی ہیں؟ ہمیں ہمارے رب سے ملا دیتی ہیں۔
تو قارانا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. اونچا پڑھیے. قارانا کا مطلب کیا ہے؟ قارا کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا. اور قارانا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. اگر قرات کا مطلب ہے پڑھنا. یعنی کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، جس کو بار بار پڑھا جائے. اسی لیے قرآن کو قرات بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب کوئی اور نہیں بلکہ وہ کتاب قرآن مجید ہے. اس لیے تیسرا نام جو ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ قرات. پہلا کیا ہے؟ قارا. قارانا. اونچا پڑھیے. قارا. قارانا. قرات. قارا کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا. قارانا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. قرات کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرائن کا مطلب ہے کڑی، یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں ہیں. قرائن کا مطلب کیا ہے؟ کڑی. بولیے کیا ہے؟ دوبارہ سے بولیے. قرائن کا مطلب کیا ہے؟ کڑی. یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں. قرائن کا مطلب یہ ہے. ہم نے قرآن مجید کا لفظ جن سے نکلا ہے وہ کتنے لفظ ہیں؟ اونچا بولیے. کتنے لفظ ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ قارا. قارانا. میرے پیچھے پڑھیے. قارا. قارانا. قارا. قارانا. قارا. قارانا. قارا. قارانا. قرات قرائن. قرات قرائن. قرات قرائن. انشاءاللہ اگر آپ آواز نکالیں گے پڑھیں گے ساتھ تو گھر جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی پر یاد ہو جائے گا. اس لیے سمجھ بھی ایسا ہی آئے گا. آپ ساتھ جب میں کہوں آپ پڑھیں اور پورا زور لگا کر پڑھیں. اسی طرح پڑھا جاتا ہے. قارا. قارانا. قرات قرائن. یہ ہم نے پڑھا کہ لفظ قرآن ان 4 لفظوں سے نکلا ہے. اس کے بعد ہم تجوید پر آئیں گے اور تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لغوی کا ازہد معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر لکھیے لفظ لغوی کی تعریف. کیا ہے؟ لفظ لغوی کی تعریف. لکھ لیا سب نے؟ وہ معنی جو اہل لغت بیان کرے.
कौन सा माना? वो माना जो अहले लुगत बयान करे। आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो माना जो हम डिक्शनरी में तलाश करते हैं वो लुग़वी माना कहलाता है। एक बार लिख लें, वो मेरे पीछे पढ़िएगा, वो माना जो अहले लुगत बयान करे, वो माना जो अहले लुगत बयान करे, यहाँ जो डिक्शनरी में लिखा हुआ हो। इसी तरह इस्तिलाही माना। अच्छा, ये एक बात जान लें कि लफ्ज मानी नहीं होता। आम हम कहते हैं मानी, ये लफ्ज है माना। क्या है बोलिए? माना। ठीक है, आगे लिखिए लफ्ज इस्तिलाही की तारीफ। लिख लिया है लफ्ज इस्तिलाही की तारीफ। वो माना जो शरीयत में इस्तेमाल हो। और लिख ले एक बार, शरीयत में इस्तेमाल हो। वो माना कौन सा कहलाता है? इस्तिलाही माना। हमने दो तरीके पढ़ी, लुग़वी की तारीफ और इस्तिलाही की तारीफ। लुग़वी की तारीफ है वो माना जो अहले लुग़त बयान करे, और इस्तिलाही की तारीफ है वो माना जो शरीयत में इस्तेमाल हो। एक साथ रिदम में पढ़ना है, ऐसे नहीं याद होगा। एक साथ पढ़ेंगे, एक आवाज में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। आगे पीछे पढ़ेंगे फिर ठीक रहेगा। दोबारा से, वो माना जो अहले लुग़त बयान करे। वो कौन सा माना है? लुग़वी माना। वो माना जो शरीयत में इस्तेमाल हो। वो कौन सा माना है? इस्तिलाही माना। इसकी तारीफ आप इस तरह ले सकते हैं कि लफ्ज सौब है। जब हम इसे लुग़वी माना में लेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका माना है रुक जाना, सिर्फ रुक जाना। सौब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगर डिक्शनरी में देखें या लुग़वी माना इसका लें तो इसका है रुक जाना। लेकिन जब यही लफ्ज़ हम इस्तिलाही माना में लेंगे, शरीयत की रूह से लेंगे, तो इसका माना है दिन से लेकर रात तक तमाम गुनाहों से, खाने पीने से, नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाना। ये इसका शरीयत में। मैं जनाब साहब अल्लाह साहब को खुशामदीद कहता हूँ कि वो आए और हमें इज्जत बख्शे। तो सौम का शरीयत में माना क्या होगा कि दिन से लेकर रात तक तमाम गुनाहों से, खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाना, ये शरीयत में माना है। यानी कि ये इस्तिलाही माना कहलाएगा। जबकि लुग़वी माना जो डिक्शनरी में था वो सिर्फ था रुक जाना। अब आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा, उम्मीद है। अब हम तजवीद का इस्तिलाही और लुग़वी माना पढ़ेंगे।
لکھ لیں سب، لکھ لیا تجوید کا لغوی معنی. اچھا لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، جہاں پر غلطی ہو آپ نے فوری بتا دینا کہ یہاں پر یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. تجوید کا لغوی معنی ہے جوادہ بدو سے باب تفعیل کا مصدر ہے. جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، اور نکھارنا. تجوید کا لغوی معنی لکھ لے جلدی سے. آپ نے یہ نہیں گھبرانا کہ یہ کیا لکھ دیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا سمجھ آپ کو آ جائے گی، آہستہ آہستہ سمجھ آپ کو آ جائے گی. بس آپ نے دلچسپی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. جوادہ یجودو سے باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور نکھارنا. کوشش کریں جلدی سے لکھ لیا. جوادہ یجودو سے، میرے پیچھے پڑھیے، جوادہ یجودو سے، اونچا پڑھیے، جوادہ یجودو سے، جوادہ یجودو، جوادہ یجودو، جوادہ یجودو، جوادہ یجودو، جوادہ یجودو، اونچا پڑھیے، جوادہ یجودو، جوادہ یجودو سے، یجودو، 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 جوادہ یجودو سے، جوادہ یجودو سے، جوادہ یجودو سے. ایک آواز میں پڑھیے اور سارے پڑھیے، سارے مل کر پڑھے. جوادہ یجودو سے باب تفعیل کا مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے. جوادہ یجودو سے باب تفعیل کا مصدر ہے. جوادہ یجودو سے باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور نکھارنا. جوادہ
کا مصدر ہے جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور دکھانا۔ یعنی ابھی کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ لفظ تجوید ہے، یہ جب والا جب بھی دوست نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور دکھانا۔ اب ہم انشاءاللہ تجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھیں گے۔ ذکر تجوید کی تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ ایسے اصولوں، ضوابط جن کو علم جن کے ذریعے سے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ جلدی سے ایسے اصول و ضوابط کا علم، دیکھیے ایک ساتھ مل کر پڑھیے اور اونچا پڑھیے، گلوں کا درد ہوتی ہے تو ہونے دیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ پڑھنے ہے، آواز نکالیں آپ اپنی۔ ایسے اصول و ضوابط کا علم، ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ یعنی کہ اصطلاحی تعریف تجوید کی یہ ہے کہ ایسے اصول جن کے ذریعے قرآن مجید کے جو مخارج ہیں اور صفات ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو جانا جائے کہ یہ حروف موٹے ہیں یا باریک ہیں، ان کو کھینچنا ہے یہاں پر کہ نہیں کھینچنا، ایسی جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں وہ ساری تجوید میں آتی ہیں۔ تو اس تعریف میں یہی بات کی گئی ہے کہ ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے۔ تجوید کا لغوی معنی کیا تھا؟ جب
حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. یہ ہم نے تجوید کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف پڑھی. لفظ لغوی کی تعریف وہ معنی جو اہل لغت بیان کرے، وہ معنی جو اہل لغت بیان کرے، وہ معنی جو اہل لغت بیان کرے. لفظ اصطلاحی کی تعریف وہ معنی جو شریعت میں استعمال ہو. جیسے کہ مثال دی کہ لفظ سوم کی مثال کہ لغت میں اس کی ہے رک جانا، اور اصطلاحی میں دن سے لے کر رات تک ہر گناہ سے، کھانے پینے سے رک جانا. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. لکھ لیا یہ سب نے. یہ انشاءاللہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے کہ جب اگلی بار ہم آئیں گے تو یہ سنا بھی جائے گا انشاءاللہ. اتنا کافی ہے کہ اور کیا کریں گے؟ اتنا بہت ہے، کافی ہے. بڑا ہے نہیں اسی بھی دسو نا. قراءۃ قرائن قراءۃ قرائن قرأ قرأنا قراءۃ قرائن. اس کے بعد ہم نے ان کے معنی پڑھے. سب سے پہلے قرأ کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. قرأ کا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. اس کی تفسیر آپ لے سکتے ہیں. پہلے ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کا علم اس قرآن میں جمع کر دیا، اس لیے ہم اس قرآن کو قرأ کہیں گے. کیا؟ جمع کر. ایسی کتاب جس نے ہر چیز کو جمع کر دیا. قرأ کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا. قرأ کا مطلب کیا ہے؟ آگے دوسرا لفظ ہے قرأنا. قرأنا قرأنا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ دوسرے لفظ سے ملا ہوا ہے، اور ہر آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ پہلی آیت دوسری آیت کا پتہ دیتی ہے. تو دوسرے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قرأنا کا مطلب کیا ہے؟ ملا دینا. اونچا پڑھیے. قرأنا کا مطلب کیا ہے؟ اونچا پڑھیے. قرأنا کا مطلب کیا ہے؟ تیسرا لفظ قراءۃ. اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. یعنی یہ قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. تو قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. پھر بولیے قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. قراءۃ کا مطلب کیا ہے؟ اور چوتھا لفظ قرائن. قرائن کا مطلب کیا ہے؟ کڑی. جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں. تو ہم نے 4 لفظ پڑھے، ہم پھر سے دوہرا لیتے ہیں. قرأ قرأنا قرأ قرأنا قراءۃ قرائن قراءۃ قرائن
کے بعد ہم نے لفظ لغوی کی تعریف پڑھی. وہ لفظ جو اہل لغت بیان کرے، وہ لفظ جو اہل لغت بیان کرے. یہاں بھی الفاظ میں آپ لے سکتے ہیں جو ڈکشنری میں لفظ استعمال ہو. کون سا ڈکشنری میں لفظ؟ اس کے علاوہ ہم نے لفظ اصطلاحی کی تعریف پڑھی. وہ لفظ جو شریعت میں استعمال ہو، وہ لفظ جو شریعت میں استعمال ہو. اس کے بعد ہم نے تجوید کا لغوی معنی پڑھا. تجوید کا لغوی معنی پڑھا. جب ولا یجوید سے بعد تفعیل کا مصدر ہے. جب ولا یجوید سے بعد تفعیل کا مصدر ہے. جب ولا یجوید سے بعد تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور نکھارنا. اس کے بعد ہم نے تجوید کی اصطلاحی تعریف پڑھی. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. ایسے اصول و ضوابط کا علم جن کے ذریعے حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جانا جائے. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید کن الفاظ سے نکلے ہیں. وہ الفاظ کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ 4. وہ کون سے ہیں؟ قارا، قرانا، قراءۃ، قرائن. اس کے علاوہ ہم نے ان کے معنی پڑھے اور ان کی تھوڑی سی تفصیل پڑھی. اس کے علاوہ ہم نے لفظ لغوی کا معنی پڑھا اور اصطلاحی کا. اس کے علاوہ ہم نے تجوید کا لغوی معنی پڑھا اور تجوید کا اصطلاحی معنی پڑھا. تو آج ہمارا اتنا ہی کام تھا تجوید کے لحاظ سے. انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم جب آئیں گے تو ہم تجوید کا شرعی حکم، تجوید کا موضوع، تجوید کا مرکز و محور اور تجوید کے بنیادی قواعد کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. اسی کے ساتھ ہم اپنی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلی کلاس میں ہم تجوید و قرات کے بنیادی قواعد اور اس کے ساتھ ہم ایسے ہی سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی موضوع پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
آمین آمین